السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل جو پاکستان نے افغانستان میں ایئر سٹرائک کیے تھے مبینہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پہ، اسی حوالے سے اس کے بعد کیا ہوا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ انٹرسٹنگلی ایک سائڈ پہ تو افغان طالبان نے اور کچھ کافی افغانستان میں اس کا جو ہے ایک لوگ ناراض ہے اور لوگ جو ہے غم اور غصے کی حالت میں ہے کہ بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، افغانستان کا جو بیانیہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی افغانستان ہی سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہے کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے اچھا کیا کہ مسلح گروہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور طالبان کے خلاف باقاعدہ کئی جگہوں پہ تو ایسا بھی ہے کہ خواتین نے باہر نکل کر جو ہے مظاہرے کیے، اور ساتھ ہی جو ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے جو لیڈر ہے احمد مسعود صاحب، اس کا جو ویڈیو بیان آیا ہے وہ بھی کافی گلیئرنگ ہے کہ پاکستان سے جو ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کرے اور واخان کوریڈور جو ہے اس کو نیشنل کیپٹل کے طور پر جو ہے ریکگنائز کرے، اور اس کے بعد آگے چل کے پھر بات چیت ہوگی۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کا کیا موقف ہوگا اس پہ اور یہ جو ایئر سٹرائکس ہوئے ہیں کیا پاکستان اس کو کنٹینیو رکھے گا یا یہ ون آف ایک ہے، اور پاکستان نے کیوں کیے یہ سٹرائکس؟ بنیادی سوال یہ ہے کیونکہ جو بھی ملٹری کارروائی ہوتی ہے اس کے اہداف ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے ملٹری آبجیکٹیو، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل آبجیکٹیو۔ تو کیا ایک ہی حملے سے وہ پولیٹیکل آبجیکٹیو یا جو سیاسی مقاصد ہے، عزائم ہے، وہ حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ان پہ بات کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ آپ کے ساتھ میں اپنا تجزیہ بھی شیئر کروں گا، اور جو میں نے پڑھا ہے، جو کل سے جو ہے انٹریکشن ہوئی ہے میری افغانوں کے ساتھ، افغان تو بڑے وہ جو کہتے ہیں اردو میں تھپے ہوئے، ڈیفینیٹلی وہ محسوس ہی کر رہے کہ ان کے ملک پہ حملہ ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ کل یہ جو حملہ ہوا یہ 3 صوبے ہیں، مطلب ایک ننگرہار میں 3 جگہوں پہ ہوا ہے، 3 ضلعوں میں ہوا ہے، اور پھر خوست اور پکتیکا میں مختلف جگہوں پہ ہوا ہے۔ کل جو انیشل رپورٹس آئے تھے تو یہی تھا کہ 42 کے قریب جو ہے کہتے ہیں حکومت پاکستان کے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ تھا کہ 42 لوگ جو ہے اس میں مارے گئے ہیں۔ بعد میں یہ نمبر جو ہے 80 تک چلی گئی، لیکن اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ 100 سے یہ کراس کر گئے ہیں، اور یہ دعویٰ ہے کہ یہ جتنے سائٹس جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے یہ ملیٹنٹس کے سائٹس تھے، ٹریننگ سینٹرز تھے یا ان کے ٹھکانے تھے۔ اور ایک جو ہے جلال آباد میں جو ہوا ہے، اسپیشلی جو بیسود ضلع میں ہوا ہے ننگرہار میں، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ ملیٹنٹ کمانڈر جو ہے ان کا گھر تھا۔ یہ تو پاکستان سیکیورٹی اداروں کے جو ذرائع ہیں ان سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن افغان سائٹ پہ جو ہے افغان جو ظاہری بات ہے طالبان کی جو حکومت ہے، ایک تو وزارت دفاع کا بیان آیا، اس میں اس کی مذمت کی اور اس کو اچھی ہمسائیگی، اسلام اور بھائی چارے کا جو ہے اس کے منافی قرار دیا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اچھی ہمسائیگی، حسن ہمسائیگی کے خلاف ہے، اور اسی طرح اسلام کے اقدار کے خلاف ہے کہ آپ ایک پڑوسی ملک میں حملہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوئی، اور پھر پاکستان کے جو سفیر ہے عبید الرحمن نظامانی صاحب، اس کو ڈیمارش بھی کیا گیا، اس کو وزارت خارجہ طلب کیا، اور وہاں پہ ان کو ایک لیٹر ہینڈ اوور کیا جس میں اس کو ہم کہتے ہیں لیٹر آف پروٹیسٹ، یعنی اس میں غم اور غصے کا اظہار کیا گیا ہے، اور مطلب ہے کہ اپنا جو خفگان ہے یا جو کنسرن ہے افغان دولت نے وہ ایکسپریس کیا ہے۔ ریئیکشن ابھی تک یہی آیا ہے، اور باقی ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی طرف سے بھی بیان آیا، اس نے بھی اس کی مذمت کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ خیر کرے کہ بلکہ بدلے والی وقت ہی نہ آئے، کیونکہ پاکستان نے یہ جو حملے کیے ہیں، پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی بات یہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کی نظر میں جو افغان سرزمین سے، اور یہ صرف پاکستان کی نظر میں نہیں بلکہ پوری دنیا، اقوام متحدہ کے رپورٹس مسلسل یہی بات کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے جو ہے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور افغانستان میں عسکری گروپوں کے ٹھکانے ہیں، اور افغان طالبان ان کو ایک ماحول بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے یہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حملہ ہوگا تو پاکستان ان کے ٹھکانے ادھر جو ہے ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو ایک پالیسی آف ڈیٹرنس ہے کہ ایک ڈیٹرنس کو کریٹ کرنا ہے تاکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ادھر پاکستان لگا رہے، کاروائیاں کرتے ہیں، اور آگے سے جو ہے افغانستان سے سپلائی لائن انٹیکٹ رہے۔ تو یہ پاکستان کی بنیادی تھی۔
تھی اور آگے بھی یہی پالیسی ہوگی. ابھی پاکستان نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ اکتوبر میں جو اناؤنس ہوا تھا کہ ریڈ لائن جو تھے وہ ڈرا کیے تھے, بعد میں وہ دوست ممالک کی ثالثی کی وجہ سے وہاں پہ سیز فائر ہو گئی. اب وہ سارا سیز فائر ختم ہو گیا ہے. اب پاکستان کی جو ریڈ لائن ہے اس کو دوبارہ فریش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان پہ جہاں پہ حملہ ہوگا پاکستان اس کا رسپونڈ کرے گا, کیونکہ پاکستان اپنے شہریوں کی تحفظ جو ہے وہ سپریم پرائرٹی سمجھتا ہے. افغان سائڈ پہ ڈیفینیٹلی جس طرح ان کا ہے تو ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اسپیشلی میں کہ اس پہ مطلب یہ کہ بے گناہ لوگ اس میں, ظاہری بات ہے جب توپ کا یا جہاز کا وہ آتی ہے تو نیچے تو دیکھتے نہیں ہے کہ شناختی کارڈ دیکھ کے یا جو ہے نا ڈاکومنٹس دیکھ کے بندے کو مارے, وہ تو اوپر سے آتا ہے, نیچے بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی کہ ان کو جو ہے پاپولیٹڈ ایریا میں ان لوگوں کو جگہ نہ دیں, اور یہ خبر بھی آئی تھی کہ افغان طالبان نے پاکستان کے حملوں کی ڈر سے ان کو آبادیوں میں منتقل کیا ہے. تو اگر یہ سچ ہے تو پھر تو خطرناک ہے. یہ خبر آئی تھی, کتنا سچ ہے, کتنی صداقت ہے اس میں یا کتنی نہیں ہے یہ اور بات ہے. تو افغانستان سے, لیکن افغانستان سائڈ سے جو اسپیشلی جو نان پشتون ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ افغانستان سے جو نان پشتون ہے وہ پاکستان کی ان سٹرائکس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو مارے گئے ہیں یہاں یہ دہشت گردوں کے یعنی عسکریت پسندوں کے ٹھکانے یہاں پہ تھے. اور کچھ رپورٹس تو یہی آئی تھی کہ خواتین نکل کے انہیں پروٹیسٹ کیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی ڈیولپمنٹ ہے, انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. لیکن ان سب کے اوپر جو ہے احمد مسعود صاحب ہے, جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں, جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ یا شمالی اتحاد کو جو لیڈ کر رہے ہیں, یہ بڑے ڈائنامک پرسنالٹی ہے, بڑے پیارے شخصیت ہے. اس کا ایک بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان نے ٹھیک کیا ہے اور پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پاکستان نے جو کیا ہے اس کو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ افغانستان میں ان کے مطابق جو ہے طالبان اور یہ عسکریت پسند گروپ جو ہے ان کے درمیان نیکسس ہے. اور جب سے طالبان آئے ہیں تو افغانستان میں پاکستان میں جو پہلے 2 حملے ہوتے تھے روزانہ, اب 100 حملے ہو رہے ہیں. مطلب کہ اتنی اس کو کہہ رہے تھے کہ اس میں اتنی وہ آئی ہے. تو اس نے جو کہا ہے کہ پاکستان کو اس طرح حملے جاری کرنا چاہیے. پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بڑا کھل کے, مطلب پہلے کہیں اس طرح نہیں ہوا تھا کہ آ کے افغان جو طالبان ہے پبلکلی اس کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے بیان کسی نے دیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ساتھ ہی این آر ایف کی طرف سے یہ بھی ڈیمانڈ آئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈ ہے, کہ پاکستان ان کی حکومت کو تسلیم کرے, ان کے نیشنل حکومت جو ہے اس کو تسلیم کرے. اور جو یہ واخان کوریڈور ہے, جو کہ واخان کوریڈور کے 3 ممالک کے ساتھ ان کی سرحدیں لگتی ہے, پاکستان, چین اور تاجکستان, اس کو جو ہے ایز اے نیشنل گورنمنٹ جو ہے, نیشنل گورنمنٹ کا کیپٹل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پھر اس کا آغاز کریں گے کہ کس طرح افغانستان میں عوام کا ایک محبوب یا عوام کا نمائندہ حکومت جو ہے اس کو کیا جائے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب پاکستان کیا کرے گا, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. میرے خیال میں نے جتنے پوچھا ہے پاکستان ابھی تک تیار نہیں ہے. لیکن اگر یہ رویہ رہا افغان طالبان کا تو بعید نہیں ہے کہ پاکستان تیار بھی ہو جائے, کیونکہ دیکھیں افغان طالبان مسلسل پاکستان کو بلیڈ کر رہے ہیں. جب سے 2021 سے ہی آئے ہیں اب تک پاکستان کے 4000 سیکیورٹی جو جوان ہیں وہ شہید ہو چکے. اس میں آفیسرز بھی ہے, جنرل لیول کے آفیسرز بھی ہے, اسی طرح 20,000 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح ہزاروں سویلین, پولیس, گورنمنٹ آفیسر جو ہے اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ رہا تو پاکستان سوچ بھی سکتے, اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہے. اب حکومت پہ آہستہ آہستہ, ایڈمنسٹریشن پہ آہستہ آہستہ یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ طالبان کو اب چھوڑ دے. حالانکہ ابھی بھی پاکستان میں جو طالبان اپولوجسٹ ہے, طالبان کی لابی جو ہے ابھی بھی مضبوط ہے, اور وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہو رہے ہیں, کہتے ہیں ٹالریٹ کرے, بہتر ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. لیکن دوسری اب جو لابی بن رہی ہے وہ بھی بڑی سٹرانگ ہے کہ پاکستان کو, حکومت کو چاہیے کہ
اگر طالبان پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، تو اس میں کیا بعید ہے کہ پاکستان این آر ایف کو کر دے؟ اب یہ باتیں چل رہی ہے، اور میرے خیال میں احمد مسعود صاحب کا جو بیان ہے، جو بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے، ان کے کافی دور رس نتائج ہوں گے پاکستان میں۔ یہ اسی طرح ایک عام بیان نہیں ہے، اس بیان کے اثرات جو ہے آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے۔